بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہوں۔ ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کتاب کا نام ہے قمر بنی ہاشم۔ اس کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم پیج نمبر 31 تک آ چکے تھے اور پیج نمبر 31 کو آج ہم شروع کرتے ہیں۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ یہ توفیق عطا فرمائے کہ بہت اچھے طریقے سے اس کتاب کو پڑھ سکیں اور اس میں جو حقائق پوشیدہ ہے اور جو چیزیں لکھنا چاہتے ہیں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب، تو وہ سب کچھ ہم سمجھ سکیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تاریخ و حدیث۔ تاریخ کے مندرجات کو حقیقت کا درجہ دے کر روایات و احادیث کا مذاق اڑانے والوں کو ان امتیازات پر بھی نظر کرنا چاہیے جن سے تاریخ و حدیث کا فرق واضح ہوتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ حدیث کے مقابلے میں تاریخ کی اہمیت کیا ہے۔ حدیث و تاریخ کا ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ حدیث کے موضوعات دین و مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور تاریخ کے موضوعات عام ہوتے ہیں۔ دین و مذہب کے مسائل میں تعصب اور تنگ نظری کا امکان ضرور رہتا ہے، لیکن شدت احتیاط کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ ہر انسان دینی مسائل میں دنیا کے اعتبار سے کہیں زیادہ محتاط ہوتا ہے اور یہ لحاظ رکھتا ہے کہ دنیاوی واقعات کو بیان کرنے میں اشتباہ ہو تو ہو، لیکن مذہب میں اشتباہ نہ ہونے پائے۔ تاریخی واقعات اس احتیاط سے بے نیاز ہیں۔ وہاں مورخ اہتمام تو کر سکتا ہے لیکن احتیاط کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے مضامین عیون الفاظ کے ساتھ نقل کیے جاتے ہیں اور تاریخ کے واقعات سب بالمعنی نقل ہوتے ہیں، اور کھلی ہوئی بات ہے کہ عیون الفاظ کے ساتھ نقل ہونے والے مضامین بالمعنی نقل ہونے واقعات سے کہیں زیادہ محفوظ ہوں گے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ محدث روایت کے بیان میں ان اشخاص پر بھی نظر رکھتا ہے جن سے اس واقعے کو نقل کیا اور ان کی وثاقت و اعتبار کے بغیر نقل کرتے ہوئے اپنے کو شرعی مجرم سمجھتا ہے۔ مورخ کے ہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اس کا کام زیادہ سے زیادہ واقعات فراہم کر دینا ہے، چاہے ان کی کوئی بنیاد نہ ہو اور وہ صرف خرافات کا درجہ رکھتے ہوں۔ محدث اور مورخ کی ذمہ داریوں نے دونوں کے میدان الگ الگ کر دیے ہیں۔ محدث کی ذمہ داری واقعات کی صحت کا اہتمام کرنا ہے اور مورخ کی ذمہ داری واقعات کی کثرت کا فراہم کرنا۔ محدث اپنے حوالے کو بیان کر دیتا ہے تاکہ دوسرا آدمی صحت و سقم، قوت و ضعف کا خود فیصلہ کرے، اور مورخ فیصلہ کرنے کے بعد واقعے کو بیان کرتا ہے، جس کے بعد تاریخی حقیقت ایک انسان کے نظریے سے زیادہ کوئی شے نہیں رہ جاتی۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ مسلسل راویوں کے ساتھ نقل ہونے والی حدیث میں علم رجال کے ذریعے بیانات کی چھان بین کے وسائل مہیا کیے گئے ہیں، اور تاریخی بیانات کے لیے ایسا کوئی معیار نہیں ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مورخ کے بیانات وحی الہی ہیں۔ ان کی تحقیق و تفتیش ایک مذہبی جرم ہے اور ان پر تنقید و تبصرہ کرنا عذاب آخرت کا باعث ہے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ عدالت میں بیان کی صحت و عدم صحت کا فیصلہ کرنے کے لیے پہلے بیان کرنے والے کی حیثیت پر نظر کی جاتی ہے، اس کے بعد اس کے بیان کی نوعیت پر توجہ دی جاتی ہے۔ علوم شریعت میں علم رجال اسی ضرورت کے تحت مرتب کیا گیا ہے کہ روایت سے پہلے راوی کی حیثیت دیکھ لی جائے اور فیصلہ انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا جائے۔ تاریخ اس امتیاز سے سراسر محروم ہے۔ وہاں راوی کے حالات پردہ راز میں رہتے ہیں۔ تنقید و تبصرہ اور چھان بین کا سوال ہی نہیں ہے۔ حدیث کے مقابلے میں تاریخ کی ایک کمزوری یہ بھی ہے کہ مورخ نہ ان واقعات کا خود شاہد ہوتا ہے جنہیں اس نے بیان کیا ہے، نہ اس کے روایت کا سلسلہ آخری منزل تک پہنچتا ہے۔ تاریخ میں ماقبل تاریخ واقعات کا اندراج اظہر من الشمس ہے، اور وہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ مورخ کے پاس واقعات کا مشاہدہ یا ان کا تسلسل محفوظ نہیں ہے۔ حدیث کی دنیا اس سے کہیں زیادہ مستحکم ہے۔
اس میں اصل راوی واقعے کا مشاہد ہوتا ہے اور بعد کے روات اس راوی سے بالمشاہدہ نقل کرتے ہیں۔ مشاہدے کا سلسلہ ٹوٹ جائے تو روایت بے اعتبار ہو جائے اور اس کا بھرم کھو جائے۔ تاریخ کے مقابلے میں حدیث دردایت کے امتیازات پر نظر رکھنے والے مورخ کے بیانات کو تاریخی حقائق کہہ کر قطعیات کا درجہ نہیں دے سکتے۔ اب ہیڈنگ ہے اور ہم آ چکے ہیں پیج نمبر 33 پر۔ ہیڈنگ ہے تاریخ و مقتل۔ دور حاضر کے مفروضات میں ایک مفروضہ یہ بھی ہے کہ تاریخ کا اعتبار مقتل سے زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے مندرجات کو حقائق کہہ کر پیش کیا جاتا ہے اور مقاتل کے مندرجات کو روایت۔ ان مندرجات کے ذوف کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ مقاتل کا بیان ہے۔ ضروری ہے کہ تحمیدی طور پر تاریخ اور مقتل کے فرق کو بھی پہچان لیا جائے تاکہ آئندہ دونوں کے امتیازات سمجھنے اور فیصلہ کرنے میں کوئی زحمت نہ ہو۔ پیج نمبر 34۔ عام طور سے خیال کیا جاتا ہے کہ تاریخ اور مقتل دو الگ الگ حقیقتیں اور دو جداگانہ انداز تحریر ہیں۔ تاریخ کے مندرجات کا انداز کچھ اور ہوتا ہے اور مقاتل کا انداز کچھ اور۔ بعض لوگ تو یہاں تک خیال کرتے ہیں کہ مقتل روایات کا مجموعہ ہوتا ہے اور تاریخ حقائق کا، اور ضمناً حقیقت درایت کا فرق بھی پیش نظر رکھا جاتا ہے۔ حالانکہ غور و فکر کے بعد یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے اور مقتل تاریخ کے ایک جز کا نام ہے۔ تاریخ کے دامن میں ہر خشک تر اور ہر امر دین و دنیا کا انبار لگا رہتا ہے۔ علماء اسلام نے واقعات کربلا کی مستقل اہمیت کے پیش نظر اس حصے کو تاریخ سے الگ کر کے از سر نو مرتب کر دیا ہے اور اسے مقتل کا نام دے دیا ہے، ورنہ یہ براہ راست تاریخ کا ایک جز تھا جسے کسی طرح بھی اس سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر مقاتل میں مورخین کے غلط بیانات اور ان کے مذموم روایات کا اندراج بھی ہو گیا ہے۔ مقتل کوئی نیا انداز تالیف ہوتا تو اس میں جملہ عقائد و رجحانات مذہب پیش نظر رکھے جاتے اور ایسے روایات کے اندراج سے پرہیز کیا جاتا جن میں دشمن مورخ کی دسیہ کاری نے قلم تحریف چلا دیا ہو۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ علماء اسلام نے تاریخ سے مورخ کے بیانات کو نکال کر اور مستقل طور پر محفوظ کر دیا ہے اور ضمناً وہ تمام اغلاط بھی مقاتل میں چلے آئے ہیں جن کا صرف تاریخ میں رہنا مناسب تھا۔ اس کا واضح ثبوت حضرت شیخ مفید کا ارشاد ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب ارشاد میں واقعات کربلا کو درج کرتے ہوئے ابتدا ہی میں یہ وضاحت کر دی ہے کہ ان بیانات کا تعلق تمام تر ارباب تاریخ و سیر سے ہے، میں نے صرف اس مقام پر نقل کر دیا ہے۔ پیج نمبر 35۔ ایسے حالات میں تاریخی اغلاط کا منتقل ہو جانا کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے۔ تاریخ کے مقابلے میں مقتل کو ضعیف کہنا یا سمجھنا ضعف عقل یا ضعف بصر کی علامت ہے۔ مقتل تاریخ پر ایک امتیاز رکھتا ہے کہ تاریخ کے مرتب کرنے والے عموماً جاں باز یا محتسب قسم کے لوگ رہے ہیں جن کا انداز نگارش خود آواز دیتا ہے کہ انہیں کربلا کے واقعات سے مقتل تاریخ پر ایک امتیاز رکھتا ہے کہ تاریخ کے مرتب کرنے والے عموماً محتسب قسم کے لوگ رہے ہیں جن کا انداز نگارش خود آواز دیتا ہے کہ انہیں کربلا کے واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے اور اسے صرف ضرورت تالیف کی بنا پر نقل کر رہے ہیں۔ اس کے برخلاف مقاتل کے تالیف کرنے والے عموماً اصل واقعے کے مخلص رہے ہیں اور اسی اخلاص کی بنا پر ظلم تاریخ کی روشنی میں قدم اٹھانے کی ضرورت محسوس کرتے رہے ہیں۔ اس سے بالاتر ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ کسی واقعے کا نقل کرنا اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک انسان واقعے کی روح سے باقاعدہ آشنا نہ ہو۔
اور اس کے متعلقات کو بہت قریب سے محسوس نہ کر چکا ہو۔ سر راہ پیش آنے والا واقعہ ہر راہرو کی زبان پر رہتا ہے، لیکن صحیح و صاف وہی بیان ہوتا ہے جو واقعے کو قریب سے محسوس کرنے والا انسان بیان کرتا ہے۔ واقعہ کربلا کی نوعیت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ مورخین نے اس کے ساتھ عظیم ناانصافی برتی ہے اور واقعات کو صرف واقعات کے انداز سے نقل کر دیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے روح کربلا کو محسوس ہی نہیں کیا اور طرفین کی صحیح نوعیت سے باخبر ہی نہیں ہے۔ دو بادشاہوں کی جنگ اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے۔ پیج نمبر 36۔ واقعہ کربلا کے سلسلے میں مورخین کے بیانات ایک روزنامے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔ نامہ نگار جس طرح واقعے کو دیکھتا ہے نشر کر دیتا ہے، اسے واقعے کی اصل بنیاد یا جوہر سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ مورخ کی ذمہ داری اس سے زیادہ ہے، اور دوسرے موضوعات میں مورخین نے اس کا لحاظ بھی رکھا ہے۔ صرف کربلا کے معاملے میں یہ حقیقت نظر انداز ہو گئی ہے اور اس ذمہ داری کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ روح کربلا کو کسی حد تک بھی قریب سے محسوس کرنے والوں نے قلم اٹھا لیا اور تاریخ کے خیانت شعار خزانے سے اپنا ذخیرہ نکال لیا۔ اب تاریخ بے حس انداز تحریر کا نام ہے اور مقتل حساس مورخ کے بیان کا نام ہے۔ روح کربلا کے احساس و عدم احساس کا بیان فرق یہ ہے کہ تاریخ کے دامن میں واقعات کی تڑپ کا نشان نہیں ہے۔ مورخ نے ایک غیر جانبدار انسان کی طرح بے تعلقی کے ساتھ واقعات کو بیان کر دیا ہے اور بس۔ مقاتل نے اس تڑپ کو محسوس کیا ہے۔ ان کے دامن میں خاموش جذبات بھی ہیں اور دلوں کی دھڑکنیں بھی، واقعات کی تصویر کشی بھی ہے اور احساسات کی عکاسی بھی، اور اس اعتبار سے مقتل حساس افراد کی نگاہ میں تاریخ سے کہیں زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ مقتل نہ ہوتا تو بے شمار جذبات و احساسات گھٹ کر رہ جاتے اور لاتعداد چھوٹے چھوٹے واقعات تاریخ کی غفلت شعاری کی نظر ہو جاتے۔ پیج نمبر 37۔ مقتل کی کمزوری یہ کمزوری ضرور ہے کہ اس میں جذبات کی ترجمانی کے عنوان سے اکثر مقامات پر زبان حال کا ذکر بھی آ گیا ہے، اور اس طرح کتاب واقعات سے ہٹ کر مؤلف کے خیالات کی سرحد تک پہنچ گئی ہے۔ لیکن یہ بات افادیت کی منزل میں معیوب نہیں ہے۔ حالات اپنے پوری خصوصیات کے ساتھ بیان کر دیے جاتے ہیں تو زبان حال سے اتفاق یا اختلاف کا فیصلہ بھی آسان ہو جاتا ہے اور حالات ہی میں اختصار ہو جاتا ہے، تو صورت واقعہ کے سمجھنے میں بھی بے حد دشواریاں پیش آتی ہیں۔ مقتل اور تاریخ کا ایک نمایاں فرق یہ بھی ہے کہ تاریخ نے ہمیشہ درباروں اور میدانوں پر زور دیا ہے اور اپنے واقعات انہی منزلوں سے فراہم کیے ہیں۔ مقاتل کا ایسا کوئی التزام نہیں رہا ہے۔ اس فرق کا بنیادی سبب یہ ہے کہ مورخین نے اپنی کتابوں کو سلاطین وقت کی فرمائش یا ان کی خوشامد میں مرتب کیا ہے۔ ایسی کتابوں میں ان کے کارنامے اور ان کے دشمنوں کے عیوب کا ذکر ہونا بلکہ اسی کا موضوع بنانا ناگزیر ہوتا ہے۔ مقتل کا مزاج اس سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ وہ مذہبی جذبات اور دینی احساسات کی پیداوار ہوتا ہے۔ اس میں نہ دربار داری ہوتی ہے اور نہ بارگاہ پرستی بھی مل جاتی ہے، اور ماؤں کے دلوں میں تڑپتے ہوئے جذبات اور میدان کے مجاہدات وہ نقل کرتا ہے، اور قید خانوں کے انداز عبادت و ریاضت بھی۔ مقتل کو مقتل کہہ کر نظر انداز کر دینا مقتل کا قتل ہے اور نتیجے میں خود واقعے کا قتل عام۔ پیج نمبر 38۔ ایک اہم سوال۔ اس مقام پر یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جب مقاتل کی ترتیب و تدوین میں تاریخی کا سہارا لیا گیا ہے تو اس کے دامن میں مندرجات کے ماسوا مطالب کہاں سے آ گئے، اور صاحب مقتل کا منفرد مدرک کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے خود تاریخ کے مدرک پر غور کرنا پڑے گا اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ مورخ کے پاس اس کی دستاویز کی کیا سند ہے۔ عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مورخ کی معلومات کسی آسمانی وحی و الہام کا نتیجہ ہوتے ہیں
اور وہ بچشم خود مشاہدہ کر کے یا الہامی انداز سے واقعات کو فراہم کرتا ہے، اور اسی لیے اس کی وثاقت و اعتبار پر اس قدر زور دیا جاتا ہے کہ اکثر آیات قرآنی کی تعویل تاریخ ہی کی بنیاد پر کر دی جاتی ہے، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ مورخ اپنے معلومات دوسرے افراد کے بیانات ہی سے فراہم کرتا ہے، اور یہ بیانات کبھی تحریری شکل میں مورخ تک پہنچتے ہیں اور کبھی زبانی سننے میں آتے ہیں۔ مقتل کا انداز بھی اس سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ صاحب مقتل اپنی معلومات کو دوسروں کے بیانات ہی سے فراہم کرتا ہے، کبھی تاریخ کی تحریروں کا سہارا لیتا ہے اور کبھی ان علوم میں سینہ پر اعتماد کرتا ہے۔ پیج نمبر 39۔ جو ظلم میں تاریخ کا شکار ہو گئے ہیں اور جنہیں مورخ نے اپنی تالیف میں جگہ نہیں دی ہے، علم سینہ کوئی مضر یا معمولی شے نہیں ہے۔ غور کیا جائے تو تاریخ بھی علم سینہ ہی کی ممنون کرم ہے، اور اس کے بیانات بھی اسی طرح جمع کیے گئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ دامن تاریخ میں آنے کے بعد غیر جانبدار اور حقائق کی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ دانشمند طالب حقائق کا فرض ہے کہ مندرجات کتاب اور علم سینہ دونوں پر دقت نظر کے ساتھ غور کرے اور یہ دیکھے کہ صورتحال کے پیش نظر کون سی بات قرین قیاس ہے اور کون سی بات خلاف عقل۔ مجھے یاد آتا ہے کہ میرے ایک استاد نے نجف اشرف میں طالب علم اور عالم کے علوم کا فرق واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا کہ طالب علم کتاب پر اعتماد کرتا ہے اور عالم تحقیق و تمہیز پر۔ طالب علم سے اہم مطلب بیان کر دیجئے، اس اعتبار نہ ہوگا، لیکن اگر اسی مطلب کا کسی معمولی کتاب سے حوالہ دے دیجئے تو فوراً باور کر لے گا، چاہے مصنف انتہائی معمولی درجے کا انسان رہا ہو۔ عالم کا یہ انداز نہیں ہوتا، وہ تحریری اور تقریری دونوں قسم کے مطالب کو میزان عقل و تحقیق پر تولتا ہے اور اس کے بغیر قبول نہیں کرتا۔ دور حاضر کا عمومی ذہن اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ کسی معمولی سے معمولی کتاب کا حوالہ دے کر روایت بیان کر دیجئے تو بات صحیح اور قابل اعتماد ہے، اور اہم سے اہم مدرک سے نقل کیجئے، صرف کتاب کا ذکر نہ ہو تو بات ناقابل اعتبار ہے۔ پیج نمبر 40۔ اسی طرز فکر کا نتیجہ ہے کہ تاریخ کے پرستار مکاتب پر الزام لگا دیتے ہیں کہ اس کے اکثر و بیشتر مطالب علم سینہ کی حیثیت رکھتے ہیں اور علم سینہ معتبر نہیں ہوتا، حالانکہ سنجیدگی کا تقاضا یہ ہے کہ علم سینہ واقعاً علم سینہ ہو تو مندرجات کتاب سے کہیں زیادہ وقت رکھتا ہے۔ مندرجات کتاب دوسروں کو پیش نظر رکھ کر لکھے جاتے ہیں، ان میں رعایت، مروت، ریاکاری اور وفاداری کے جذبات شامل ہو جاتے ہیں، اور سینے میں وہی مطالب محفوظ کیے جاتے ہیں جن سے انسان کو داخلی ہمدردی اور دلچسپی ہوتی ہے۔ ان کے اعتبار اور عدم اعتبار کا بہترین پیمانہ خود صاحب علم ہے۔ وہ قابل اعتبار ہے تو اس کا بیان معتبر ہے، اور وہ ناقابل اعتبار ہے تو قطعاً غیر معتبر۔ تاریخ کو یہ شرف بھی نصیب نہیں ہے کہ اس کے مندرجات کے بارے میں صاحب بیان ہی کے اعتبار سے فیصلہ کر دیا جائے اور یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ راوی کس پائے کا ہے اور اس کے اغراض و مقاصد کیا ہیں۔ حق نمک۔ تاریخ کی کمزوری کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ فن خود ہی حکومت کی نگرانی میں وجود میں آیا ہے اور اس پر روز اول سے اقتدار کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ تاریخ کا بیان ہے کہ روز اول اس کی ترتیب و تدوین کا کام اقتدار کے زیر نگراں انجام پایا ہے اور خلیفہ دوم کے احکام کے تحت اس کی تدوین ہوئی ہے۔ پیج نمبر 41۔ حد یہ ہے کہ تاریخ کی ابتدا طے کرنے میں بھی انہی کی رائے شامل رہی ہے اور انہی کے مشورے کی بنا پر ہجری سن کے اعتبار سے واقعات مرتب کیے گئے ہیں۔ یہ بات حیرت انگیز ضرور ہے کہ اسلامی تاریخ کا سن ہجرت سے کیوں مقرر ہوا ہے۔ عیسائیوں نے اپنی تاریخ کا سن
اپنے پیغمبر کی ولادت سے شروع کیا ہے۔ دیگر اقوام نے بھی اسی نقطہ کا تحفظ کیا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کو کیا ہو گیا تھا کہ انہوں نے ولادت اور وفات دونوں کو چھوڑ کر درمیان سے تاریخ شروع کر دی۔ تقاضۂ انصاف تو یہی تھا کہ ولادت مرسل اعظم سے ابتدا کی جاتی اور ہجرت کے پہلے کے اہم واقعات کو بھی جزء تاریخ بنایا جاتا، اور اگر یہ ممکن نہ تھا تو وفات سے سلسلہ شروع ہوتا کہ تاریخی مطالب کو یکسوئی حاصل ہوتی، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا اور ہجرت کو بنیاد تاریخ قرار دے دی گیا۔ ایسے حالت میں یہ کہنا قطعاً صحیح ہو جاتا ہے کہ تاریخ کی تدوین کا عمل انجام دینے والی حکومت نے اپنے حالات کا جائزہ لیا اور یہ دیکھا کہ ہماری تاریخ میں نہ ولادت رسول سے کوئی کارنامہ وابستہ ہے اور نہ وفات سے، ہمارا سارا کارنامہ ہجرت سے وابستہ ہے۔ اس لیے مناسب یہی ہے کہ سن تاریخ کو ہجرت سے شروع کیا جائے تاکہ ابتدائے تاریخ ہی میں اپنا تذکرہ آ جائے اور آغاز سن کے بیان ہی سے اپنا ذکر وابستہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہوتا تو مسلمان قدیم طرز فکر سے قطعاً الگ نہ ہوتے اور دیگر اقوام کی تقلید ہی کو اپنی فلاح و نجات کی ضمانت سمجھتے۔ اس تحقیق سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ تاریخ کی بنیادوں پر حکومت و اقتدار کا پہرا ہے اور اس کی نشو و نما دولت و سلطنت کے زیر سایہ ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں اس سے سنجیدگی فکر یا سلامت بیان کی توقع رکھنا قطعاً اشتباہ ہے۔ پیج نمبر 42۔ تاریخ کا سارا استناد و اعتماد یہ ہے کہ وہ غیروں کے گھر پلی ہے اور انہی کی آغوش تربیت میں پروان چڑھی ہے۔ اب اگر اس کے دامن میں کوئی مفید مقصد ہے یا خلاف مفاد دولت مضمون مل جاتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حقیقت اس قدر واضح اور روشن تھی کہ مورخ نہ اس پر پردہ ڈال سکا اور نہ تعویل و توجیہ کی نظر کر سکا۔ تاریخ ایسے ہی مقامات پر کارآمد و مفید ہو سکتی ہے، ورنہ عقائد کی منزل میں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تاریخ سے عقائد کا فیصلہ کرنا ایک جہالت ہے اور مستند روایت کے مقابلے میں تاریخ کا حوالہ دینا غیر پرستی ہے جو خالص مذہبی جذبہ کے قطعاً منافی ہے۔ کتب تاریخ، فن تاریخ اور مورخین کی جمالی کمزوریوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک نظر کتب تاریخ پر بھی ڈالنا ضروری ہے۔ تاریخ نویسی کا سلسلہ باقاعدہ طور پر 3 صدی ہجری کے اوائل سے شروع ہو جاتا ہے آج تک برابر تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف ادوار و حالات میں مختلف کتابیں منظر عام پر آئی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کتابوں کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنے کے لیے ان کے مصنفین کے دور حیات کی تعین کر لی جائے تاکہ تاریخ کی قدامت و اقربیت الی الواقع کا صحیح فیصلہ کیا جا سکے۔ پیج نمبر 43۔ کھلی ہوئی بات ہے کہ واقعیتی اعتبار سے جو کتاب زیادہ قدیم ہوگی اس کے مندرجات زیادہ معتبر ہوں گے، درمیان میں راویوں کا سلسلہ بھی کم ہوگا اور حالات کو غلط بیانی پر مجبور کرنے کا موقع بھی کم ملا ہوگا۔ علماء اسلام کی نقل کے مطابق کتب تاریخ کے تالیف کا زمانہ مورخین کی تاریخ وفات کے اعتبار سے حسب ذیل قرار پاتا ہے۔ اس کے بعد ساری جو ہے وہ انہوں نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے، وہ میں پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں۔ سیرت ابن ہشام، عبد الملک بن ہشام، سن 213 ہجری۔ طبقات یہ کتاب کا نام ہے اور جس نے لکھی ہے پھر رائٹر کا نام آتا ہے، اس کے بعد کس ایئر میں یہ لکھی گئی، کس سن ہجری میں یہ ہے۔ طبقات یہ کتاب کا نام ہے، اب رائٹر کا نام محمد بن سعد البصری، سن ہجری 230 سن ہجری میں یہ لکھی گئی ہے۔ العامۃ والیاسۃ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ، سن 270 ہجری میں۔ الاخبار الطوال احمد بن داؤد 272 ہجری میں۔
الاخبار الطوال، اچھا یہ میں پڑھ چکی تھی. طبری، محمد بن جریر طبری نے لکھی 300 سن ہجری میں. مروج الذہب مسعودی نے لکھی 342 سن ہجری میں. کامل ابن الاثیر عز الدین علی محمد الجزری نے لکھی ہے 230 ہجری میں. فخری فخر الدین محمد بن علی بن طبا انہوں نے لکھی ہے اور 709 سن ہجری میں. المختصر فی الاخبار البشر ابو الفدا اسماعیل بن علی نے لکھی ہے 732 ہجری میں. البدایہ والنہایہ اسماعیل بن عمر بن کثیر نے لکھی ہے 774 سن ہجری میں. تاریخ ابن خلدون لکھی ہے عبد الرحمن بن محمد بن خلدون نے 808 سن ہجری میں. روضۃ الصفا محمد بن خاوند نے لکھی ہے 903 سن ہجری میں. تاریخ الخلفاء لکھی ہے جلال الدین سیوطی نے 911 سن ہجری میں. تاریخ الخمیس لکھی ہے حسین بن محمد الدیار بکری نے 922 ہجری میں. السیرۃ النبویہ ابن احمد بن زینی بن احمد دہلان نے لکھی ہے 1304 سن ہجری میں. پیج نمبر 44. اس تفصیل سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ قدیم مبسوط تاریخوں میں سب سے پہلا درجہ تاریخ طبری کا ہے، جس کے مؤلف نے 3 صدی کے خاتمے کے ساتھ اپنی زندگی ختم کی ہے اور اسی صدی کے کسی حصے میں یہ تاریخ مرتب کی ہے. اس سے پہلے کسی تفصیلی تاریخ کا وجود نہیں ملتا. سیرت ابن ہشام سیرت کی کتاب تھی، اس میں تاریخ کے تمام موضوعات کا ذکر نہ تھا. دارالعامۃ الیاستہ ایک مخصوص موضوع کے تحت مرتب کی گئی تھی، اور الاخبار الطوال تاریخ ضرور تھی لیکن اس میں نہایت درجہ اجمال سے کام لیا گیا تھا. طبری نے ان تمام کتابوں سے الگ تفصیلی رخ اختیار کیا اور اسی امتیاز کی بنا پر ایک عظیم شہرت اور عظمت کا مالک ہو گیا. اس شہرت کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ بعد میں آنے والے مؤلفین نے اپنے کو اس کا شرمندہ احسان محسوس کیا اور اس کے مندرجات کو حقائق کا درجہ دینا شروع کر دیا. ابن اثیر کی کامل 3 صدی کے بعد مرتب ہوئی، لیکن اس کے سامنے بھی مفصل تاریخ کا کوئی مدرک طبری کے سوا نہ تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے بھی طبری کے چبائے ہوئے رقمے نگلنا شروع کر دیا اور اس طرح اپنی انفرادیت خاک میں ملا دی. تاریخی دنیا میں طبری کی سب سے بڑی اہمیت یہی ہے کہ اس نے سب سے پہلے اس بسط و تفصیل کے ساتھ واقعات جمع کیا اور اپنی ریاضت و محنت ایک عظیم ذخیرہ مہیا کر دیا. ظاہر ہے کہ طبری کا مدرک سابق کی کتب تاریخ نہیں ہو سکتی تھیں. ان کتابوں میں اس تفصیل کے ساتھ واقعات کا اندراج ہی نہیں ہوا تھا. طبری نے اپنی ذاتی وسائل سے کام لیا اور اتنی طویل کتاب تیار کر لی. طبری کے بیانات پر مفصل تبصرے کا امکان نہیں ہے. اجمالی طور پر اتنا کافی ہے کہ طبری نے حضور سرور کائنات کی وفات سے لے کر خلافت راشدہ کے خاتمے تک 1012 روایتیں درج کی ہیں، جن میں 555 روایات صریح کے ہیں اور 66 روایات سیف بن عمرو کے اور 52 روایات عمر بن سیبہ کی ہیں. اور حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ تینوں ہی غیر ثقہ افراد ہیں. سیف بن عمرو تو باجمع اہل رجال ضعیف و ناقابل اعتماد ہے. عبداللہ ابن سبا کا افسانہ اسی کا ایجاد کردہ ہے اور اس چندی اور مجہول کا سراغ اسی نے لگایا ہے. کھلی ہوئی بات ہے کہ جس کتاب کے اعتبار کا یہ عالم ہے، اس پر اعتماد کرنے والی کتابوں کا کیا عالم ہوگا. اس پر متضاد یہ ہے کہ سری نے بھی اپنی روایتیں طبری سے بیان نہیں کی بلکہ انہیں لکھ کر بھیجا ہے، جس میں 1000 قسم کے شبہات کا اور بھی امکان ہے اور کتاب کی رہی صحیح وقت بھی ختم ہو جاتی ہے.
تبری کی عظمت کا ڈھنڈورا پیٹنے والے ایک نظر اس حقیقت پر بھی ڈالیں اور پھر دیکھیں کہ تبری یا اس کے نقش قدم پر چلنے والے مورخین کی کتابوں کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی ملاحظہ کریں کہ تبری بھی ایک عقیدہ اور ایک نظریے کا انسان تھا۔ اس کا بھی اخلاقی فرض تھا کہ وہ اپنے نظریے کی ترویج و تبلیغ کی ہر امکانی کوشش کرے، چاہے اس طرح حقائق کی پامالی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ تبری نے اپنے اس فریضے کو بھی ادا کیا۔ پیج نمبر 46۔ اور ایک طرف عبداللہ بن سبا کا افسانہ ایجاد کر کے حکام جور کے مظالم کی پردہ پوشی کا مکمل انتظام کیا اور حکومت سے اختلاف رکھنے والے افراد کو ایک یہودی کا پیروکار ثابت کر کے ان کے اقدامات کی متانت و سنجیدگی کو خاک میں ملا کر مستقل فتنے کا سنگ بنیاد رکھ دیا، اور دوسری طرف واقعات میں حسین ترمیم کر کے لفظوں کے الٹ پھیر سے حقیقتوں کے چہرے کو مسخ کر دیا۔ مثال کے طور پر واقعہ یہ ہے کہ مرگ معاویہ کے بعد امام حسین علیہ السلام کو مدینہ کے حاکم نے یزید کے حکم کے مطابق مطالبہ بیعت کے لیے دربار میں طلب کیا، اور آپ نے خبر مرگ معاویہ سن کر اسلامی رسوم کے تحت انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دیا۔ تبری نے موقع غنیمت جانا اور اسی مقام پر امام کی زبان اقدس سے کلمہ ترحم بھی نقل کر دیا، گویا آپ نے معاویہ کے لیے دعائے رحمت بھی کی ہے، اور امام مستجاب الدعوات کی دعا کے بعد بخشش نہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ دوسرے مقام پر خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ابن سعد کے کلمات میں ترمیم کر دی۔ ابن سعد نے آخری گفتگو کے بعد ابن زیاد کو اطلاع دی کہ حسین بیعت نہیں کریں گے، ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے، نفس ابیہا۔ تبری نے نہایت ہی ہوشیاری سے ابیہ پر 2 نقطوں کا اضافہ کر دیا اور نفسن ابیتہ غیرت دار نفس بنا دیا، جبکہ ابن سعد کے الفاظ بڑے دور رس نتائج کے حامل تھے، اور ان سے صاف صاف واضح ہو رہا تھا کہ امام حسین کے بیعت نہ کرنے کا سبب ان کے پہلو میں ان کے باپ کا دل ہے، جو کبھی ستوت باطل کے سامنے نہیں جھکا۔ پیج نمبر 47۔ اور یہ دلیل ہے کہ حسین اور ان کے بزرگوں میں کسی ایک نے بھی باطل کی بیعت نہیں کی۔ تبری کا تعصب، اس کی تنگ نظری، اس کے راویوں کا ضعف اور ان کی بے اعتباری کے علاوہ ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ تبری نے پورا واقعہ کربلا تمام مقدسات و متعلقات کے ساتھ صرف 60 صفحات میں بیان کیا ہے اور ساری اہم تفصیلات کو نظر انداز کر دیا ہے، سوچنے کی بات ہے کہ ایک ایسا واقعہ جس کی جڑیں کوسوں دور تک پھیلی ہوئی ہیں اور جس میں راہ حق میں کم از کم 72 افراد نے جانیں قربان کی ہیں اور مختلف مصائب و آلام کا سامنا کیا ہے، اسے صرف اتنے صفحات میں بیان کیا جائے تو کیا ناانصافی کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ ایسے حالات میں تو ناممکن ہے کہ کربلا کی تاریخ کو تبری جیسے مورخین کے بیانات سے مرتب کیا جائے، جس میں مورخ خیانت شعار ہے اور تاریخ مجموعہ توہمات ہے۔ ضرورت تھی کہ ایک ایسی صنف تالیف بھی ہو جس میں سینہ بہ سینہ آنے والی معلومات و ملفوظات کو بھی ایک درجہ حاصل ہو، اور انہی کی روشنی میں واقعات کو صحیح انداز سے مرتب کیا جائے۔ اصطلاحی اعتبار سے مقتل ایسی ہی کتاب کا نام ہے جو ان موضوعات پر عظیم ذخیرہ مہیا کرتی ہے۔ اچھا، یہاں پر جو ایک چیز میں نے ریپیٹ بھی کی تھی اور مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بہت مناسب طور پہ میں نے نہیں ریڈ کیا ہے، وہ میں دوبارہ پڑھ رہی ہوں۔ پیج نمبر 46 میں کی یہ لائن جو ہے، گویا آپ نے معاویہ کے لیے دعائے رحمت بھی کی ہے اور امام مستجاب الدعوات کی دعا کے بعد بخشش نہ ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ پوری عبارت اس طرح سے تھی۔ یہاں پر ہم اپنی ریڈنگ کو اختتام کرتے ہیں اس پارٹ کی حد تک، آج کی حد تک، اور پھر انشاءاللہ مقاتل کی ہیڈنگ سے ہم جلد ہی دوبارہ ریڈ کریں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔